کس لیے اتنا وزن سینے پر اٹھا کر گھوم رہی ہو تم؟ جب میرے بچے کو بھوکا مارنا ہے تم نے تو اس کے لیے نکاح تو نہیں کیا نا تم سے کہ ہر ہفتے تمہارا نمبر بڑھتا رہے اور میرا بچہ بھوک سے بلک کر بیمار ہو جائے۔ شریان خانزادہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ طلاق یافتہ رانیہ کو کچا چبا جائے۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا، ماتھے کی رگیں پھول رہی تھیں اور آنکھوں سے انگارے برس رہے تھے۔ حویلی کے اس وسیع و عریض کمرے میں اس کی دھاڑ گونج اٹھی، جسے سن کر باہر راہداری میں کھڑے ملازم تک سہم گئے۔ یہ حویلی اتنی شان و شوکت اور مرمری دیواروں کے لیے پورے شہر میں مشہور تھی، لیکن اس وقت اس کے اندر کسی قبرستان جیسا سناٹا اور خوف فضا طاری تھا۔ رانیہ اس اچانک حملے سے لرز اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تیر رہے تھے، مگر اب اس کے اندر کا خوف مر چکا تھا اور ایک انجانی بغوت نے جنم لے لیا تھا۔ وہ پوری قوت سے تڑپ کر بولی، میں انسان ہوں، کوئی بھینس یا گائے نہیں۔ آپ کی ماں نے باورچی خانے اور فریج کو بڑے بڑے تالے لگا رکھے ہیں۔ پورے دن میں صرف ایک وقت کا روکھا سوکھا کھانا نصیب ہوتا ہے مجھے۔ ایسے میں اپنے جسم سے اس معصوم کا پیٹ کیسے بھروں؟ آپ کو صرف اپنے اس بچے کی پڑی ہے، کیا میرا کوئی وجود نہیں؟ ڈیلیوری کے انتہائی کٹھن اور خطرناک مرحلے کے دوران شریان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو چکا۔ ہسپتال کے سفید کمرے میں جہاں زندگی اور موت کی جنگ لڑی جا رہی تھی، وہ معصوم جان اس دنیا میں تو آ گئی تھی، مگر ماں کا سایہ اس کے سر سے ہمیشہ کے لیے اٹھ چکا تھا۔ ڈبے کا دودھ اور فارمولا ملک بچے کا نازک معدہ بالکل قبول نہیں کر رہا تھا اور اس کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑ رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر بچے کو قدرتی دودھ نہ ملا تو اسے بچانا ناممکن ہو جائے گا۔ مجبوری کے اس شدید عالم میں شریان کو طلاق یافتہ رانیہ سے نکاح کا کڑوا گھونٹ نگلنا پڑا۔ رانیہ کا اپنا نامولود بچہ تو ولادت کے فوراً بعد مردہ پیدا ہوا تھا، تو شریان شک اور نفرت کی اس آگ میں جل رہا تھا جہاں اسے ہر انسان دھوکہ باز لگتا تھا۔ حویلی کے اس مکمکاؤ ماحول میں اب سانس لینا بھی محال ہوتا، جہاں ہر طرف صرف انا اور خود غرضی کا راز تھا۔ رات کا گھپ سناٹا حویلی کی اونچی در دیوار کو چیرتا ہوا دل میں اتر رہا تھا۔ باہر تیز آندھی چل رہی تھی اور کھڑکیوں کے شیشے اس طرح ہل رہے تھے کہ جیسے کوئی باہر سے اندر آنے کی کوشش کر رہا ہو۔ رانیہ اس وقت حویلی کے ایک کونے میں واقع اس چھوٹے اور سرد کمرے کے پلنگ پر اکیلی بیٹھی تھی۔ اس نے اپنے دونوں کانپتے ہوئے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیاں اپنے دونوں کانپتے ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ اس کی ہچکیاں گلے میں اٹک رہی تھیں اور دل کے اندر اٹھنے والا کرب اس کے پورے وجود کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ چند دن پہلے تک وہ ایک عام انسان پرسکون اور گھریلو زندگی گزار رہی تھی، مگر تقدیر نے اسے ایک ایسے سیاہ بھنور میں دھکیل دیا تھا جہاں سے واپسی کا دور دور تک کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسے اپنی وہ منحوس دن ایک سیکنڈ کے ساتھ ہی یاد آ گئے جب وہ اپنے شوہر زہیب کے گھر امیدیں اور خوشیاں سجائے واپس لوٹی تھی۔ آج زہیب کی سالگرہ کا دن تھا اور وہ اپنے شوہر کو ایک خوبصورت سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس لیے وہ بتائے بغیر اپنے میکے سے اچانک لوٹ آئی تھی، ہاتھ میں کریم کیک کا خوبصورت ڈبہ سنبھالے۔ جیسے ہی اس نے اپنے بیڈ روم کا بھاری دروازہ دھکیلا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور سانسیں رکنے لگیں۔ بیڈ کے درمیان زہیب کسی اجنبی اور آوارہ قسم کی لڑکی کے ساتھ انتہائی مکروہ حالت میں موجود تھا۔ اس لڑکی کے ہونٹوں کی زہیب اتنی درندگی اور ہوس سے اپنے قبضے میں لیے ہوئے تھا کہ منظر دیکھ کر رانیہ کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ وہ شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ کمرے میں ہلکی مدھم روشنی تھی اور پرفیوم کی ایک بھاری مہک پھیلی ہوئی تھی جو رانیہ کے لیے زہر بن چکی تھی۔ زہیب کی اس بے حیائی نے رانیہ کی روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور اسے محسوس ہوا کہ اس کے برسوں کی محبت اور خلوص ایک ہی لمحے میں راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ بس 2 منٹ اور لطف اٹھانے دو، تمہیں بھی اس دنیا کا تمام سکون مل جائے گا جان۔ زہیب اس لڑکی کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ رانیہ کے ہاتھوں سے کیک کا وہ ڈبہ چھوٹ کر زمین پر جا گرا اور کیک کا گلاس باکس ٹوٹ کر بکھر گیا۔ کریم چاروں طرف پھیل گئی، بالکل ویسے ہی جیسے رانیہ کے ارمان بکھر گئے۔ اس اچانک آہٹ پر وہ لڑکی بری طرح چونک گئی اور گھبرا کر فوراً خود پر چادر لپیٹنے لگی، جبکہ زہیب نے ذرا بھی شرمندہ ہونے کی بجائے اپنی پیشانی پر تیوری چڑھائی اور الٹا دروازے پر کھڑی رانیہ پر ہی دھاڑ اٹھا۔ تمہیں اتنی بنیادی تمیز بھی نہیں ہے کہ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ذرا دروازہ ناک کر لو؟ عقل گھاس چرنے گئی ہے تمہاری؟ اس طرح دروازے پر بت بنی کیوں کھڑی ہو؟ رانیہ شدید صدمے اور دکھ سے لرزنے لگی۔ اس کے منہ سے بمشکل ہی نکلے اور گلا رند گیا،
شرم نام کی کوئی چیز بچی ہے یا نہیں تمہیں زہیب؟ تم ایک غیر عورت کے ساتھ اس گھناؤنے حلیے میں موجود ہو، الٹا مجھ پر دھونس سے مار رہے ہو اور مجھے تمیز سکھا رہے ہو۔ کیا تم بھول گئے ہو کہ میں تمہاری بیوی ہوں؟ وہ لڑکی اب پوری طرح گھبرا چکی تھی اور اپنی شرٹ سنبھالتی ہوئی بیڈ سے اترنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن زہیب نے بازو سے پکڑ کر اسے واپس کھینچ لیا اور تسلی دینے لگا۔ تم کہاں جا رہی ہو جان؟ میں نے پوری قیمت ادا کی ہے تمہاری اس وقت کی، وہ تو مکمل وصول کرو نا پہلے۔ وہ انتہائی بے شرمی سے واپس بستر پر گرا چکا۔ رانیہ ہچکچا کر پیچھے ہٹنے لگی تھی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ زہیب نے اسے غصے سے گھورتے ہوئے اشارہ کیا، نکلو یہاں سے، بے حیا عورت، تم جیسی عورتیں صرف تماشا بنانا جانتی ہیں۔ دوبارہ اگر اس طرح بغیر پوچھے میرے کمرے میں قدم رکھا تو مجھ سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ کیا پاگلوں کی طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھ رہی ہو؟ یہ سستے ڈرامے کسی اور کے سامنے جا کر کرنا، یہاں تمہاری ڈرامہ بازی نہیں چلے گی۔ رانیہ کی آنکھیں پتھر آ گئی تھیں۔ وہ کتنی ہی دیر تک بے یقینی کے عالم میں اپنے شوہر کو دیکھتی رہی، جس کی آغوش میں کچھ لمحے پہلے ایک غیر عورت موجود تھی، اور وہ عورت بھی اس ٹھٹائی سے رانیہ کو گھور رہی تھی کہ جیسے گھر کی مالکن وہی ہو۔ اب یہاں سے دفع ہوگی یا مجھے دھکے دے کر نکالنا پڑے گا؟ لگتا ہے تمہاری کھوپڑی میں بات پیار سے گھستی نہیں۔ جب زہیب نے اسے بازو سے پکڑ کر زور سے دھکا دیا تو رانیہ کا توازن بگڑ گیا اور وہ باہر لاؤنج کے صوفے پر ڈھہ گئی۔ اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بچوں کی طرح بلک بلک کر روئی تھی۔ 6 دن پہلے بھی وہ زہیب کی کسی دوسری عورت کے ساتھ تعلقات پر جھگڑ کر میکے گئی تھی، یہ سوچ کر کہ شاید وہ کوئی کولیگ ہو، مگر آج اس کی زندگی حقیقت نے اس کا سب کچھ چھین لیا۔ جب رانیہ نے اس گناہ پر احتجاج کیا تھا تو زہیب نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ رسید کیا اور کہا تھا، تم کون ہوتی ہو مجھ پر نظر رکھنے والی؟ میرا جو دل چاہے گا میں کروں گا۔ بیوی ہو تو حدود میں رہو اور زبان بند رکھو۔ اور پھر اسی شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر اداسی چھائی تھی، اس نے رانیہ کو 3 طلاقیں دے کر گھر سے باہر سڑک پر پھینک دیا۔ اس کے تن پر صرف وہی کپڑے تھے جو اس نے پہن رکھے تھے۔ رات کی تاریکی میں جب شہر کا ہر کونا سو رہا تھا، رانیہ ایک ویران سڑک پر گھٹنوں میں سر دیے سسکیاں بھر رہی تھی۔ دور کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی تھیں اور سرد ہوا کے جھونکے اس کے بدن کو چیر رہے تھے۔ اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا کہ ایک ہنستا بستا گھر کس طرح چند لمحوں میں اجڑ کر برباد ہو چکا۔ صبح کا ہلکا اجالا پھیلنے سے پہلے وہ ہمت کر کے اپنے میکے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ اس کے پیر چھلکے ہوئے تھے اور چہرہ مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ اس کی بھابھی امارا نے جب دروازہ کھول کر اس تباہ شدہ حلیے میں رانیہ کو دیکھا تو وہ ترس کھانے کی بجائے الٹا اس پر چیخ پڑی، آئے ہائے لڑکی، یہ کیا حیا سوز تماشا بنا رکھا ہے؟ صبح صبح دروازے پر آ کر بیٹھ گئی ہو۔ محلے میں کسی نے تمہیں صبح سویرے آتے دیکھ لیا تو کیا کہے گا؟ ہماری ناک کٹ جائے گی۔ شکل ایسی بنا رکھی ہے جیسے کسی نے لاش اٹھا کر لائی ہو۔ رانیہ واپس دہلیز پر بے سہارا ہو کر گر پڑی۔ اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی، بھابھی، میرا سب کچھ اجڑ گیا۔ زہیب نے مجھے طلاق دے دی ہے، میں بے سہارا ہو گئی ہوں۔ خدا کے لیے مجھے اندر آنے دیں، مجھے پناہ دیں۔ امارا نے حقارت سے منہ بنایا اور اپنی بازو باندھ لی۔ یہ کون سا نیا ناٹک شروع کر دیا تم نے؟ مرد تو ایسے ہی ہوتے ہیں، تھوڑا بہت تو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب تم جیسی اور کتنی عورتیں بیٹھ کر روتی رہیں گی؟ پتہ نہیں کون سا پارسا مرد ڈھونڈتی ہو جو زندگی بھر تمہاری غلامی کرے اور تم رانی بن کر رہو۔ اب شور مچاؤ، جا کر کسی کونے میں لیٹ جاؤ۔ ہمارے گھر میں اتنی گنجائش نہیں کہ تمہارے نخرے اٹھائیں۔ ہماری پوری نیند خراب کر دی۔ دن چڑھے اس کا بھائی احمد بھی وہیں آ گیا، لیکن اس نے بھی دلاسا دینے کی بجائے بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ احمد نے سر مہردی سے کہا، تم ہمارے سر پر بھی بوجھ بن کر نہیں رہ سکتی رانیہ۔ طلاق ہو گئی ہے تو کون سا قیامت آ گئی ہے؟ صبر کرو اور چپ چاپ ایک کونے میں پڑی رہو۔ بار بار رونے دھونے سے ہمارا جینا حرام مت کرو۔ رانیہ اس گھر میں بھی ایک قیدی کی طرح زندگی گزارنے لگی، جہاں ہر لمحہ تانوں کی تیر اس کے سینے پر پیوست ہوئے تھے۔ صبح سے شام تک اسے گھر کے سارے کام کرنے پڑے اور بدلے میں صرف گالیاں اور تانے ملتے۔ اسی ذہنی اور جسمانی اذیت کے دوران جب اس کا 7واں مہینہ چل رہا تھا، غم اور صدمے کی کثرت سے اس کا حاملہ وجود ٹوٹ گیا۔ ایک رات پیٹ میں اٹھنے والی شدید درد کی لہروں نے اس کی دنیا ہلا دی۔ جب اسے ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے بتایا کہ زیادہ صدمے اور کمزوری کی وجہ سے اس کا بچہ پیٹ میں ہی دم توڑ چکا۔ آپریشن کے بعد جب وہ ہوش میں آئی تو اس کی گود خالی تھی اور دل ہمیشہ کے لیے بنجر ہو چکا۔
میکے والوں نے اس کے درد پر بھی مرہم رکھنے کی بجائے اسے مزید بوجھ سمجھنا شروع کر دیا۔ گھر کے کونے کونے سے اٹھنے والے تانے اس کی روح تک کچھ چھلنی کر رہے تھے اور وہ محسوس کر رہی تھی کہ اس دنیا میں اس کا کوئی بھی پرسان حال نہیں۔ ادھر شہر کی دوسری طرف ایک اور حویلی میں تقدیر ایک نیا اور بھیانک کھیل کھیلنے کی تیاری کر رہی تھی۔ شہر کے پوش علاقے میں واقع شریان خان زادہ کی شاندار حویلی میں اس وقت ماتم برپا تھا۔ مرمری فرش، قیمتی فانوس اور اونچی چھتیں اس دولت کی گواہی دے رہی تھیں جو شریان کے خاندان کے پاس تھی۔ خاندانی وجاہت، اثر و رسوخ اور بے پناہ دولت کے باوجود شریان کی زندگی اندھیروں میں ڈوب چکی تھی۔ اس کا گھمنڈ خاک میں مل گیا تھا۔ چند روز قبل بچے کی پیدائش کے انتہائی جاں گسل مرحلے کے دوران اس کی پہلی بیوی دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ وہ ڈاکٹروں کی تمام کوششوں کے باوجود جانبر نہ ہو سکی اور اپنے پیچھے ایک نومولود بچہ چھوڑ گئی جو اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہسپتال کے انکیوبیٹر میں پڑا تھا۔ ہسپتال کے وائٹ کوریڈور میں شریان پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا کہ ڈاکٹر نے پریشان چہرے کے ساتھ باہر آ کر کہا اور اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، مسٹر شریان، بچے کا معدہ فارمولا ملک کو یکسر مسترد کر رہا ہے، اسے الٹیاں آ رہی ہیں اور اس کا جسم نیلا پڑ رہا ہے۔ اسے فوری طور پر کسی ایسی صحت مند ماں کی قدرتی دودھ کی ضرورت ہے جس نے حال ہی میں بچے کو جنم دیا ہو، ورنہ ہم اگلے 2 گھنٹوں میں اس معصوم کو ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھیں گے۔ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ شریان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، اس کی دنیا گھوم گئی۔ وہ خاندانی غرور والا مرد جو ایک اشارے پر دنیا خرید سکتا تھا، آج ڈاکٹر کے سامنے بے بسی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ اس کے حواس کام کرنا چھوڑ چکے تھے اور گلا خشک ہو رہا تھا۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھا اور ڈاکٹروں کے پیروں میں گر کر رونے لگا۔ مجھ سے کروڑوں روپے لے لیں ڈاکٹر صاحب، دنیا کی ہر آسائش حاضر ہے، میرے پاس گاڑیوں کا قافلہ ہے، فیکٹریاں ہیں، مگر میرے چکر کے ٹکڑے کو بچا لیں، کسی بھی قیمت پر وہ دودھ کا بندوبست کریں۔ ڈاکٹر نے افسوس سے سر ہلا دیا۔ پیسے سے ماں کی ممتا اور قدرتی دودھ نہیں خریدا جا سکتا مسٹر شریان۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی عورت موجود نہیں جو اس بچے کو اپنا دودھ پلا سکے تو خدا کے لیے خود کو تیار رکھیں، کیونکہ قدرت کے اصولوں کے خلاف ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ شریان کو اچانک یاد آیا کہ 2 سال قبل اس کے خاندان کے مبینہ عزت بچانے کے لیے اس کے باپ نے اسے ایک ایسی لڑکی سے زبردستی بیاہنے پر مجبور کیا تھا جس پر گھر سے بھاگنے کا جھوٹا الزام لگایا۔ شریان نے کبھی ارم کو قبول نہیں کیا، اسے ہر پل ذلیل کیا اور حاملہ ہونے پر بھی طعنے دیے کہ بچہ ہوتے ہی اسے دھکے دے کر نکال دے گا۔ آج ارم تو مر چکی تھی مگر اس کا بچہ شریان کی انا کی بھینٹ چڑھنے کے دہانے پر تھا۔ اسی دوران ہسپتال میں شریان کے دفتر کی ایک ملازمہ وہاں پہنچی جس کی سہیلی رانیہ تھی، جو حال ہی میں اپنا بچہ کھو چکی تھی اور غم کی چادر اوڑھے اپنے میکے میں دن گن رہی تھی۔ اس وفادار ملازمہ کو معلوم تھا کہ رانیہ کا بچہ بھی چند روز قبل مرا ہے اور اس کے جسم میں دودھ موجود ہے۔ اس نے اپنے پاس باس کو بھاگ کر بتایا، سر ایک لڑکی ہے، رانیہ نام ہے اس کا، وہ حال ہی میں اپنا بچہ کھو چکی اور اس کے پاس قدرتی دودھ موجود ہے۔ اگر آپ فوری طور پر اس تک پہنچ جائیں تو شاید آپ کے بچے کی جان بچ سکتی ہے۔ شریان ایک ہی لمحہ ضائع کیے بغیر اپنی سیاہ رنگ کی لگژری گاڑی میں بیٹھا اور جنونی رفتار سے گاڑی دوڑاتا ہوا رانیہ کے میکے کے باہر پہنچا۔ اس نے دروازے پر اتنی زور سے لات ماری کہ پورا محلہ گونج اٹھا۔ دروازہ کھلتے ہی وہ اندر گھس گیا اور رانیہ کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑ ڈالا۔ میرے ساتھ چلو، میرا بچہ مر رہا ہے، دودھ پلانا ہوگا، ایک پل کی بھی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ رانیہ اس غیر مرد کی درندگی اور بے باک مطالبے پر کانپ اٹھی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ تم کون ہو؟ یہ کیسی گھٹیا رات کے اس وقت تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، چھوڑو میرا ہاتھ، رانیہ نے چیختے ہوئے کہا۔ باہر کھڑی بھابھی امارا نے جب یہ تماشا دیکھا تو اس کی شیطانی عقل فوراً حرکت میں آ گئی۔ اس نے سوچا کہ سمیر زادے سے مال بٹانے کا یہ بہترین موقع ہے۔ امارا نے جلدی سے آگے بڑھ کر مکھوٹا پہنا اور کہا، دیکھیں صاحب، ہم اپنی جوان بہن کو اس طرح رات کے وقت کسی غیر مرد کے ساتھ ہرگز نہیں بیچ سکتے۔ محلے والے کیا کہیں گے؟ ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا۔ اگر آپ واقعی جان بچانا چاہتے ہیں، اسے دودھ پلوانا ہے، تو آپ کو رانیہ سے باقاعدہ نکاح کرنا ہوگا۔ نکاح کے بغیر آپ کے ساتھ یہ ایک قدم بھی باہر نہیں رکھے گی۔ شریان نے اپنے مرتے ہوئے بچے کا پیلا پڑتا چہرہ آنکھوں کے سامنے لہراتے دیکھا اور اس کا سارا خاندانی غرور ایک لمحے میں ٹوٹ کر مٹی میں مل گیا۔ اس نے اسی وقت حامی بھر لی، جلدی سے ایک مقامی مولوی کو بلایا اور رانیہ کی مرضی کے خلاف اس کے آنسوں اور سسکیوں کو رونتے ہوئے اس کا نکاح شریان خانزادہ سے کرا دیا گیا۔ نکاح کے کاغذات پر زبردستی اس کے دستخط کیے گئے اور پھر شریان اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا گاڑی میں ڈالا اور حویلی کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں تاریکی اور ستم ظریفی اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار بیٹھی تھی۔
حویلی کے بھاری آہنی دروازے کے اندر قدم رکھتی ہی شریان کی والدہ سریا بیگم جو ہاتھوں میں تسبیح پکڑے بیٹھی تھی آگ بگولا ہو کر ہنگامہ کھڑا کر دیں۔ ان کی آنکھوں میں حقارت اور نفرت کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے شریان، یہ طلاق یافتہ سڑک چھاپ لڑکی ہمارے خاندانی وقار والے گھر کی بہو بنے گی جس کا نہ کوئی عطا ہے، نہ پتہ اور نہ خاندان؟ ہرگز نہیں، میں اس حویلی کی دہلیز پر کبھی قدم نہیں رکھنے دوں گی۔ شریان نے تھکی ہوئی اور سخت لہجے میں دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا، اماں یہ کوئی شوہر کی خوشی کے لیے نہیں آئی، یہ میرے بیٹی کی جان بچانے کے لیے آئی ہے۔ اس کا احترام کیا جائے اور اسے کوئی تکلیف نہ دی جائے۔ اس وقت میرے لیے میرا بچہ سب کچھ ہے۔ لیکن اندر ہی اندر سریا بیگم نے انتقام کی آگ میں ایک خوفناک منصوبہ بنا لیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اس کمبخت لڑکی کو اس گھر کی مالکن بننے کا کوئی حق نہیں۔ وہ جانتی تھی کہ اگر رانیہ کو اچھی صحت مند اور طاقتور خوراک ملی تو اس کے جسم میں بھرپور دودھ بننے لگے گا اور شریان کا بیٹا صحت مند ہو جائے گا۔ اس غرض سے انہوں نے ایک گھناؤنی سازش رچی۔ اگلے دن انہوں نے حویلی کے باورچی خانے اور فریج پر بڑے آہنی تالے لگا دیے، تمام چابیاں اپنے پاس رکھیں اور گھر کے تمام ملازموں کو سخت ہدایت جاری کی کہ اس کمبخت کو پورے دن اور رات میں صرف ایک سوکھی روٹی اور پانی کا ایک گلاس دیا جائے، اس سے زیادہ ایک دانہ بھی اندر نہیں جانا چاہیے۔ دن بھر رانیہ شریان کی بیمار بچے کو اپنے سینے سے لگائے رکھتی، اس کی مالش کرتی، اسے گرمائش دیتی اور دن رات اس کی دیکھ بھال کرتی، مگر خود بھوک اور پیاس کی شدید اذیت میں اندر سے ٹوٹ رہی تھی۔ دوپہر گزر جاتی، سورج ڈھل جاتا، شام آتی، پھر رات کا اندھیرا چھا جاتا، مگر اس کے پیٹ بھرنے کے لیے اسے کچھ نہ ملتا۔ باورچی خانے کا وہ بند تالا روزانہ اس کی بے بسی کا منہ چڑھاتا اور اس کے آنسوؤں کا مذاق اڑاتا۔ سریا بیگم جان بوجھ کر اس کے پاس آتی اور تانے دیتی کہ وہ یہاں کوئی ملکہ بننے نہیں آئی بلکہ صرف ایک نوکرانی اور دودھ پلانے والی مشین کی حیثیت رکھتی ہے۔ غذائیت کی مکمل اور طویل عدم موجودگی کی وجہ سے رانیہ کا اپنا جسم اندر سے سوکھتا چلا گیا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، آنکھیں اندر دھنس گئیں اور ہونٹ خشک ہو کر پھٹ گئے۔ جسمانی کمزوری اتنی بڑھ گئی کہ اس کے اپنے جسم میں دودھ بننا بالکل بند ہو گیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ بچہ جو تھوڑا بہت سنبھل رہا تھا وہ ایک بار پھر بھوک کی شدید تکلیف سے تڑپ تڑپ کر چیخنے لگا۔ اس کا معصوم جسم رو رو کر نیلا پڑنے لگا اور سانسیں اکھڑنے لگی۔ رانیہ اسے سینے سے لگانے اور خون کے آنسو روتی، مگر وہ بے بس تھی۔ جب بھوک سے بچے کی حالت غیر ہونے لگی اور کوئی فارمولا ملک کھول کر اور کوئی چارہ بھی نہ رہا تو اس نے مجبور ہو کر ایک پرانا فیڈر اٹھایا اور اس میں مجبوری کی عالم میں ڈبے کا فارمولا ملک کھول کر بچے کے منہ میں دینے کی کوشش کی۔ وہ جانتی تھی یہ دودھ بچے کو نقصان دے گا، مگر اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا، کیونکہ اس کے اپنے سینے میں اب ایک قطرہ بھی دودھ باقی نہیں تھا۔ اسی لمحے رات کے اس پہر شریان اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظر جب اس منظر پر پڑی تو رانیہ بچے کے منہ میں وہ زہریلا فیڈر ٹھونس رہی ہے تو اس کا منہ معاف ہو گیا، اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے آگے بڑھ کر وہ فیڈر رانیہ کے ہاتھ سے چھپٹ لیا اور دور دیوار میں دے مارا اور وہ شیشے کی بوتل ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس نے غصے سے پاگل ہو کر رانیہ کا بازو زور سے مروڑتے ہوئے دھاڑا اور اس کی آواز پورے کمرے میں گونج اٹھی، بے حس اور سنگ دل عورت، میں اسی لیے لایا تھا تمہیں یہاں کہ تم میرے معصوم بچے کو زہر دے کر مار ڈالو۔ وہ بھوک سے بلل رہا ہے اور تم اسے یہ سستا ڈبے کا دودھ دے رہی ہو جو اس کے معدے کو جلا رہا ہے۔ تمہیں ذرا بھی ترس نہیں آتا اس پر، تم اتنی ظالم کیسے ہو سکتی ہو؟ رانیہ کی برداشت کا آخری بند بھی ٹوٹ گیا، اس کے اندر کو چھپی ہوئی روح تڑپ اٹھی۔ اس نے اپنی تمام تر بچی کچی طاقت جمع کی اور شریان کے سینے پر پورے زور سے ہاتھ مار کر پیچھے دھکیلا اور چلا اٹھی۔ اس کی آواز میں وہ درد تھا جو پتھر کو بھی موم کر دے۔ میں انسان ہوں شریان خان زادہ، کوئی لوہے کی مشین یا جانور نہیں ہوں جو ہوا کھا کر دودھ پیدا کروں۔ تمہاری ظالم اور سنگ دل ماں نے حویلی کے فریج اور کچن پر بڑے بڑے تالے لگا رکھے ہیں۔ پورے دن میں مجھے صرف ایک سوکھی روٹی اور پانی کا گلاس ملتا ہے۔ میرا اپنا جسم اندر سے سوکھ چکا ہے، میری ہڈیاں باہر نکل آئی ہیں، میرے سینے میں دودھ کہاں سے آئے گا؟ تم نے کبھی ایک بار بھی پلٹ کر پوچھا میں کیا کھا رہی ہوں اور کس اذیت میں ہوں؟ تم صرف اپنے بچے کی بیچاری ہو، میرا کوئی وجود نہیں اس حویلی میں۔ شریان پتھر کا بت بن گیا، اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے اور منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ رانیہ کے خشک ہونٹ، اندر دھنسی ہوئی تاریک آنکھیں، پیلا پڑ چکا چہرہ اور کانپتا ہوا کمزور جسم اس بھیانک سچائی کی گواہی دے رہا تھا جو اس کی ماں اپنے اس حویلی کے اندھیروں میں برپا کی تھی۔ اسے اس پر شدید گھن آنے لگی کہ وہ کتنا اندھا اور خود غرض تھا۔ اس نے ایک بار بھی رانیہ کی حالت پر غور نہیں کیا۔ شریان نے ایک بھی لفظ کہے بغیر فوراً لمبے لمبے قدم اٹھائے اور سیدھا ہال میں موجود سریا بیگم کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ اماں، یہ کیا گھناؤنا اور شفاق کھیل کھیل رہی ہیں آپ؟ آپ نے اس لڑکی کے کھانے پینے پر تالے لگا رکھے ہیں؟
آپ اسے بھوکا مار رہی ہیں جس کی وجہ سے میرے بیٹے کو ایک قطرہ دودھ نہیں مل رہا۔ اگر میری بیوی کو یا میرے معصوم بچے کو ذرا سا بھی کچھ ہوا تو میں اس گھر کو، اس دولت کو ہمیشہ کے لیے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے۔ ثریا بیگم غصے سے کانپ اٹھیں اور چیخ پڑیں، شریان، تو اس 2 ٹکے کی طلاق یافتہ عورت کے لیے اپنی ماں پر اس طرح الٹا الزام لگا رہا ہے اور چیخ رہا ہے؟ تیری عقل گھاس چرنے گئی ہے کیا؟ شریان نے اپنی آنکھوں میں غصے کے انگارے لیے دبا ہوا اور خوفناک لہجہ اختیار کیا۔ وہ 2 ٹکے کی نہیں، میرے بچے کی ماں ہے اور میری قانونی بیوی ہے۔ آج کے بعد اگر مجھے کچن پر کوئی تالا یا کوئی کھانے میں کوئی کمی نظر آئی، میں اس حویلی کا ایک ایک ستارہ، ایک ایک دیوار توڑ کر زمین بوس کر دوں گا۔ آج سے اس گھر میں رانیہ کا حکم چلے گا۔ کمرے میں واپس آ کر شریان نے جھک کر رانیہ کے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور اس کی اکڑ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو تھے۔ مجھے معاف کر دو رانیہ، میں اندھا ہو گیا تھا اپنے بچے کی محبت میں، اور یہ بھی نہ دیکھ سکا کہ میری اپنی ماں تمہارے ساتھ کیا ظلم کر رہی ہے۔ رانیہ نے روتے ہوئے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا اور تلخ لہجے میں بولی، اب معافی مانگنے کا کیا فائدہ ہے شریان، جب میرا اندر کا سب کچھ جل کر راکھ ہو چکا۔ میرے اپنے میکے والوں نے مجھے ٹھکرا دیا، میرے شوہر نے مجھے دھتکار دے کر نکال دیا، میرا بچہ مجھ سے چھین لیا، اور یہاں تمہاری ماں نے مجھے پل پل ہر دانے کے لیے ترسایا۔ میرے پاس اب رونے کے لیے آنسو بھی نہیں بچے۔ شریان خود بھاگا ہوا کچن میں گیا، اپنے ہاتھوں سے تالا توڑا اور بہترین پھل، تازہ جوس، بادام، دودھ اور طاقتور کھانے کی ایک بڑی بڑی ٹرے میں سجایا۔ اسے اپنے ہاتھوں سے رانیہ کو ایک ایک لقمہ کھلایا۔ اس نے رات بھر جاگ کر رانیہ کی مالش کی، اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کی ایک ایک تکلیف کا مداوا کرنے کی کوشش کی۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ شریان کا رویہ مکمل طور پر بدل گیا۔ اس کی سخت مزاجی نرمی میں ڈھل گئی اور اس کی آنکھوں میں رانیہ کے لیے عزت، ندامت اور ایک گہری محبت کے جذبے پیدا ہونے لگے۔ ایک رات جب بچہ گہری نیند سو چکا، شریان نے دبی آہوں کے ساتھ رانیہ کے کانپتے ہوئے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر نہایت دھیمے اور التجا بھرے لہجے میں کہا، اے رانیہ، اتنی تکلیفیں سہنے کے باوجود کیا تم اب بھی مجھ سے اتنی ہی نفرت کرتی ہو؟ کیا میرے دل میں تمہارے لیے جو جگہ بن رہی ہے اس کا کوئی صلہ نہیں ملے گا؟ رانیہ نے اپنی بھرائی ہوئی پلکیں اٹھائیں، شریان کی آنکھوں میں جھک کر دیکھا اور آہ بھری، نفرت کرنے کے لیے بھی دل زندہ ہونا چاہیے شریان۔ میرا سب کچھ تو اس منحوس دن ہی ختم ہو گیا۔ شوہر نے مجھے بد کردار کہہ کر دھکا دیا اور میرا بچہ مجھ سے چھین لیا۔ میرا دل پتھر کا ہو چکا۔ شریان نے اس کا ہاتھ اپنے دل پر رکھ لیا، تو اس پتھر دل کو دھڑکنا میں سکھاؤں گا رانیہ۔ شریان نے درد بھرے لہجے میں اپنی زندگی کا تاریک باب کھولتے ہوئے کہا، تم جانتی ہو رانیہ کہ میں عورت ذات پر کیوں اعتبار نہیں کرتا؟ میری پہلی بیوی نے شادی کی پہلی رات ہی میری خاندانی غرور اور اعتماد کو کچل دیا۔ جب وہ رات کے وقت اپنے محبوب کے ساتھ گھر سے بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے بعد سے میرے دل میں عورت ذات کے لیے صرف نفرت اور حقارت بھر گئی۔ مجھے ہر عورت میں بے وفائی دکھائی دی۔ میں نے کبھی کسی کو دل کے قریب ہی نہیں آنے دیا۔ رانیہ کی آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک پڑے۔ اس نے نم آنکھوں سے اپنی کہانی دہرائی، اور میرے پہلے شوہر زہیب نے مجھے بے قصور ہونے کے باوجود صرف اس لیے بد کردار کہہ کر گھر سے نکال دیا کیونکہ اس نے مجھے اپنی رنگین محفل کے دوران دیکھ لیا، اور پھر میرے اپنے بھائی اور بھابھی نے مجھے بوجھ سمجھ کر میرے اس درد پر نمک چھڑکا اور میرے پیٹ کے بچے کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھین لیا۔ دنیا کتنی ظالم ہے شریان۔ شریان نے آگے بڑھ کر رانیہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے سے مضبوطی سے لگایا۔ اس کی آنکھوں میں سچا پچھتاوا اور محبت کی چمک تھی۔ ہم دونوں کی زندگیوں کے زخم ایک جیسے ہیں رانیہ، ہم دونوں اپنوں کے ہاتھوں برباد ہوئے ہیں۔ اب تم صرف اس معصوم بچے کی ماں نہیں ہو، تم نے میرے اس مردہ اور ویران وجود کو بھی نئی حیات بخشی ہے۔ خدا کے لیے مجھے اپنا لو، مجھے ایک موقع دو تاکہ میں تمہارے زخموں پر مرہم رکھ سکوں۔ دونوں کے دلوں کا یہ دردناک اور سچا ملاپ ایک نئے اور پاکیزہ رشتے کی مضبوط بنیاد بن چکا، جہاں ماضی کے سارے سیاہ زخم آہستہ آہستہ بھرنے لگے اور دلوں میں ایک دوسرے کے لیے اپنائیت جنم لے رہی تھی۔ وقت کا پہیہ بہت تیزی سے گھوما۔ شریان کے بدلی ہوئے تیور اور رانیہ کی دن رات کی بے لوث محبت دیکھ کر حویلی کی فضا بدلنے لگی۔ وہ بچہ جو کبھی موت کے منہ میں تھا، اب صحت مند ہو کر کھلکھلا کر ہنسنے لگا تھا اور رانیہ کو ہی اپنی سچی ماں مانتا تھا۔ ایک صبح ثریا بیگم خود چل کر رانیہ کے کمرے میں آئی۔ ان کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو چمک رہے تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر رانیہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور روتی ہوئی بولی، مجھے معاف کر دے رانیہ، میں نے اپنی اندھی انا اور غرور میں ایک بے گناہ ماں پر جو ظلم ڈھائے ہیں ان کی کوئی معافی نہیں۔ میں نے تجھے بھوکا مارنے کی سازش کی، لیکن تو نے میرے ہی پوتے کی نئی زندگی دی۔ آج سے اس حویلی کی تمام تجوریاں، تمام جائیداد اور چابیاں اس گھر کی مالکہ حیثیت صرف تیری ہے۔ میں نے تجھ سے تیرا بچہ چھینا تھا، اب تو مجھ سے میرا سب کچھ لے لے۔
رانیہ کا بڑا دل ایک بار پھر پگھل گیا۔ آگے بڑھ کر ثریا بیگم کو گلے سے لگایا اور اپنے سارے شکوے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ حویلی کا ماحول اب مکمل طور پر بدل چکا تھا۔ اب ہر طرف نفرت کی جگہ امن، سکون اور خلوص کا راج ہو چکا۔ ثریا بیگم نے خود اپنے ہاتھوں سے رانیہ کی دیکھ بھال شروع کر دی اور تمام تلخیاں جو دلوں میں پل رہی تھیں وہ اب گلاب کی خوشیوں کی طرح اڑ چکی تھیں۔ رانیہ اب اس حویلی کے صرف نام کی نہیں بلکہ ہر مکین کے دل کی ملکہ بن چکی، جس سے ہر طرف سے بے پناہ عزت، احترام اور محبت مل رہی تھی۔ دوسری طرف قدرت کا انصاف حرکت میں آ چکا۔ زہیب کا انتہائی عبرتناک انجام دنیا نے دیکھا۔ جس مکار اور عیاش عورت کے لیے اس نے رانیہ کو دھکے دے کر گھر سے نکالا، وہ عورت اصل میں ایک بڑی دھوکے باز اور لٹیری نکلی۔ اس نے شادی کے کچھ ہی عرصے بعد زہیب کے تمام بینک اکاؤنٹس ہیک کر لیے، جعلی دستخط کر کے اس کی ساری آبائی جائیداد، فیکٹریاں اور بزنس اپنے نام کروا لیا اور ایک رات گھر کا سارا سونا اور نقدی لے کر اپنے اصلی عاشق کے ساتھ فرار ہو گئی۔ جس پولیس اور عدالت کی کیس کی تحقیقات کی تو زہیب پر کرپشن اور فراڈ کے جھوٹے مقدمات بھی ثابت ہو گئے، جس کی وجہ سے اس کی تمام جائیداد حکومت نے ضبط کر لی اور اسے عدالت سے جیل کی ہوا کھلا دی۔ کچھ مہینوں بعد جب وہ جیل سے نکلا تو وہ مکمل طور پر کنگال ہو چکا۔ اس کے تن پر اچھے کپڑے بھی نہیں بچے۔ وہ بھوکھا، ننگا اور سڑکوں پر بھکاری بن کر در در کی ٹھوکریں کھانے لگا۔ اتفاق سے ایک دن وہ بھیک مانگتے مانگتے شریان خانزادہ کی اسی شاندار حویلی کے باہر آ پہنچا جہاں اب رانیہ کی حکومت تھی۔ جب اس نے دروازے پر دستک دی اور اندر جھانک کر دیکھا کہ رانیہ کتنی شان و شوکت اور عزت کے ساتھ اس حویلی کی ملکہ بن کر رہ رہی ہے تو اس کی آنکھوں سے ندامت کے خون کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر رانیہ کو آواز دی اور معافی مانگنی چاہی، مگر حویلی کے گارڈ نے اسے پہچان کر اتنے زور سے دھکے دیے کہ وہ سڑک پر جا گرا اور پھر گارڈ نے اسے گھسیٹ کر دور پھینک دیا۔ وہ اب صرف ایک عبرتناک پچھتاوا اور ناکام انسان بن کر رہ گیا جو اپنی ہی نفرت، ظلم اور بے وفائی کی بھیانک فصل کاٹ رہا تھا۔ اور زندگی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ظلم کا بدلہ ہمیشہ ذلت اور بربادی کی صورت میں ملتا ہے اور وقت کائنات کا سب سے بڑا اور سخت منصف ہوتا ہے۔ حویلی اب خزاں کا نام و نشان مٹ چکا تھا۔ ہر طرف خوشیوں، رنگوں اور بہاروں کا دور دورہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے شریان اور رانیہ کے مخلص جذبوں اور صبر کا صلہ دیتے ہوئے انہیں جڑواں بیٹوں کی نعمت سے نوازا تھا۔ رانیہ کے چہرے کی وہ پرانی اداسی، خوف اور ویرانی ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی اور اس کی جگہ ایک انتہائی پرسکون، دلکش اور مطمئن مسکراہٹ نے لے لی۔ شریان کی خوشی کا اب کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اس کا غرور اب عاجزی میں بدل گیا اور وہ اپنی زندگی کی اس دوسری محبت یعنی رانیہ کو اپنی پلکوں پر بٹھائے رکھتا، اس کی ہر خواہش کا احترام کرتا اور دونوں نوزائیدہ بچے ان کے اجڑے ہوئے گلشن میں نئی بہاریں بن کر آئے اور ان کی معصوم ہنسی شریان اور رانیہ کے تمام پچھلے دکھوں، زخموں، تلخیوں کے لیے ہمیشہ کے لیے ایک حسین پردہ ڈال دیا۔ حویلی کے ہر کمرے میں اب بچوں کی طوطی جیسی آوازیں اور کہکہے گونجتے رہتے اور ملازمین بھی اس گھر کی رونق دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ رانیہ کا دل اتنا وسیع ہو گیا کہ اس نے اپنے ماضی کے تمام تلخ ابواب کو بھلا دیا۔ اس نے اپنے دل کا پنچھی پھیلاتے ہوئے اپنے بھائی احمد اور ماضی میں تانے دینے والی سنگ دل بھابھی امارہ کو شاندار طریقے سے حویلی میں مدعو کیا۔ امارہ جب حویلی کے بڑے ہال میں داخل ہوئی تو اس کی آنکھوں میں شدید ندامت کے آنسو بہہ رہے تھے اور اس کے پیر کانپ رہے تھے۔ اسے آگے بڑھ کر رانیہ کے پیروں میں گرنا چاہا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے ماضی کی تمام بدتمیزیوں، تانے بازیوں اور سنگ دل رویوں کی معافی مانگی۔ رانیہ کا دل موم کی طرح پگھل چکا۔ اس نے ذرا سا بھی غرور کیے بغیر فوراً آگے بڑھ کر امارہ کو اٹھایا، اپنے سینے سے لگایا اور اپنے تمام پرانے شکوے ہمیشہ کے لیے مٹا دیے، معاف کر دیا۔ محبت کی انوکھی مثال قائم کرتے ہوئے رانیہ نے اپنے جڑواں بیٹوں میں سے ایک بیٹا محبت، بھائی چارے اور پرانی تلخیوں کو دھونے کی نشانی کے طور پر امارہ کی گود میں ہمیشہ کے لیے ڈال دیا۔ اس خوبصورت اور جذباتی لمحے نے خاندان کے تمام پرانے زخموں کو دھو ڈالا اور دونوں خاندانوں کے درمیان محبت، احترام اور خلوص کی ایک مضبوط پل تعمیر ہو گئی۔ شریان اور رانیہ اپنے بچوں کے ساتھ اس شاندار پرسکون اور روشن حویلی میں ایک مثالی خوشحال اور پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ماضی کے تمام درد، اندھیرے، بھوک اور ستم اب ہمیشہ کے لیے مٹ چکے تھے اور ان کا یہ انوکھا قربانیوں سے بھرا رشتہ اس بات کی اٹل سند بن چکا تھا کہ صبر، برداشت اور سچی محبت ہمیشہ دنیا کے ہر اندھیرے کو چیر کر ایک روشن اجالا لے آتی ہے۔ زندگی کی یہ شاندار کہانی اس بات کا ناقابل تردید ثبوت تھی کہ انسان لاکھ سازشیں کرے، تدبیریں کرے، مگر ہونا وہی ہوتا ہے جو تقدیر اور سچے مخلص جذبوں کی کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ شریان اور رانیہ کا ہاتھ ایک دوسرے کی مضبوطی سے ہاتھ میں تھا اور ان کا آنے والا ہر نیا دن ایک روشن اور خوبصورت صبح کا پیغام لے کر آ رہا تھا، جہاں محبت نے زندگی کی تمام تلخیوں، ظلموں اور دکھ کو ہمیشہ کے لیے ہرا کر دیا تھا اور ان کا یہ پیار زمانوں تک یاد رکھا جانے والا ایک لازوال افسانہ بن گیا تھا۔